میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، نفل کی نماز جماعت کروانا کیسا؟ نفل کی نماز کی جماعت، نفل پڑھنے ہیں لیکن جماعت کروا لی نفل کی جماعت کروانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، اچھا، مگر اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ مقتدی جب 3 سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ عمل اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی کا حاصل یہ ہے کہ وہ خلاف اولا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی شخص کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے تو اب یہ گناہگار بھی ہوتا ہے، واجب کو ترک کرتا ہے تو گناہگار بھی ہوتا ہے، فرض کو ترک کرتا ہے تو گناہگار بھی ہوتا ہے۔ مگر مکروہ تنزیہی ہے تو اس کا جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے خلاف اولا، یعنی اگر 10 اسلامی بھائی، 20 اسلامی بھائی، 50 اسلامی بھائی مل کے نماز کی ادائیگی کرتے بھی ہیں، نفل نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی بجائے نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اب جو شخص جماعت کے ساتھ جنہوں نے نماز کا اہتمام کر لیا، اب ان پر جا کر ہم فتویٰ لگائیں، ان کو بولیں مکروہ تنزیہی ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب وہ بیچارہ نماز کے لیے آیا تھا، ہو سکتا ہے دوبارہ وہ نہ آئے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب سورج طلوع ہو گیا، اب یہ مکروہ ٹائم ہے، 20 منٹ جو ہے وہ مکروہ ٹائم ہے، اس کے بعد کوئی شخص نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب ایک شخص آیا، نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، علماء نے فرمایا اس کو بھی منع نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ فرائض کی ادائیگی کر لے، اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ یہ جو جس وقت میں تم نے نماز پڑھی ہے اس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم ان کو جو منع کر دیا جائے، پھر وہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کی بات ہو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔